اس کا دل بار بار بڑھ آ رہا تھا۔ بامشکل 5 منٹ کینٹین میں بیٹھ کر وہ اسے گھر چلنے کا کہہ گئی تھی، حالانکہ ابھی ایک کلاس باقی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھا آہا نے بحث سے گریز کیا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کے سنجیدہ چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ مینو کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولتی اس سے پریشان کر گئی تھی۔ ارے کیا بہت زیادہ درد ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کم کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آہد، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اس کے سر میں درد نہیں تھا، بس اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے بولی۔ آہد ایک نظر اس پر ڈالتا خاموش ہو گیا تھا۔ آہد کے موبائل کی آواز نے گاڑی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ وہ ہنوز اپنی سابقہ پوزیشن میں رہی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ مینو اترو گھر آ گیا ہے، وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھانے لگی تھی۔ تم جاؤ، میں لے آتا ہوں۔ اس کے بولنے پر وہ چپ چاپ اتر گئی تھی۔ لگتا ہے طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ وہ اس کے خاموشی سے اتر کر جانے پر تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سو گیا تھا۔ عصر کے وقت اٹھا، نماز پڑھ کر فریش ہو کر باہر لان میں بیٹھا ارسلان سے بات کر رہا تھا جب چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ بڑبڑائے۔ اس کا دھیان گیٹ کی طرف تھا جب ایک گاڑی اندر آئی۔ ابھی یار، گاڑی کو پہچان کر وہ جی بھر کا بدمزہ ہوا تھا۔ کیا ہوا، کون آیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تو آجا یار فوراً سے، بس اسے گاڑی سے اترتا دیکھا بولا۔ کیوں، پہلے بتا آیا کون ہے؟ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہے عمر، چہکتی ہوئی آواز ہوا کے دور پر لہراتی ارسلان تک پہنچی تھی۔ او لیلا، کبھی نہیں آؤں گا، ہاں ہاں، وہ گلا پھاڑ کر ہنستے ہوئے بولا۔ عمر نے فون کاٹا تھا۔ لیلا تم آئی ایم سوری، پر مما تو گھر پر نہیں ہے، وہ اس کو کرسی پر بیٹھتے دیکھا بولا۔ نہیں، میں آنٹی سے ملنے آئی بھی نہیں ہوں، ایکچولی میں نے سوچا کہ تم مجھے آج سارا ایک ہی وقت میں سمجھا دو، مجھے روز کے لیکچر میں بہت بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے نزاکت سے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ گیا دن برباد۔ عمر نے گہری سانس لی تھی، اسے ابھی ایک ضروری کام بھی کرنا تھا۔ پھر وہ رات ڈنر تک بیٹھی اس کا سر کھاتی رہی تھی اور وہ خود پر ضبط کی اس کو ہر چیز سمجھاتا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، پر یہاں اس کا آفس تجربہ کام آ جاتا تھا۔ رانا کے آ جانے پر لیلا ڈنر کر کے گئی تھی اور وہ اتنا تھک گیا تھا کہ بغیر کھانا کھائے نماز پڑھ کر سو گیا تھا۔ وہ سارا دن خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، نہ کھانا ٹھیک سے کھایا اور نہ ہی کوئی اور کام کیا۔ وہ سارا دن اس کے آنے کی منتظر رہی، کبھی موبائل اٹھا کر چیک کرتی کہ شاید کال ہی آ جائے، اور احتجاجاً اسائنمنٹ بھی مکمل نہیں کیا۔ ماری غصے اور دکھ سے اس نے یونیورسٹی نہ جانے کا پروگرام بنا لیا، اور اب صبح صبح حد اس کے سر پر سوار تھا۔ سمینا نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ او مینو، یہ کیا ہے یار، اٹھو، وہ اس کے سر سے چادر کھینچ کر بولا۔ کیا بدتمیزی ہے آہد، میں نہیں جا رہی آج، تم جاؤ، مجھے سونے دو، وہ چادر پھر سے سر پر لیٹتے بولی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آئی نو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، بالکل، پھر کیا وجہ ہے چھٹی کی؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے بولا۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھولے منہ کے ساتھ چلائی تھی۔ آج سر ناصر کا اسائنمنٹ بھی دینا ہے، چلو فٹ فٹ ریڈی ہو جاؤ، میں جب تک مزیدار سا ناشتہ کروں گا۔ اماں کے ہاتھ کا وہ جو منہ پھلائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ نہیں کیا کمپلیٹ میں نے اسائنمنٹ، دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں عمر کا غصہ اس پر اتارتی بولی۔ وہ انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اچھا تو یہ کس کا ہے؟ وہ تیار شدہ اسائنمنٹ اس کے آگے لہرا کر بولا تھا، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں مینہ عثمان جگمگا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے ہاتھ سے اسائنمنٹ لے کر صفحے پلٹنے لگی۔ یہ تو میرا اسائنمنٹ ہے، اور وہ بھی کمپلیٹ۔ وہ جوش سے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ آئی لو یو آہد، فرتے مسرت سے وہ اس کے گلے لگی تھی کہ آہد نے بازو سے اس کو پرے ہٹایا تھا۔ ایک منٹ، یہ حق تم بیان کو کرنا، اور لو یو بھی انہی کو بولنا جنہوں نے ساری رات جا کر تمہارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ مارے حیرت سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے اس کے دل کی بات جان گیا تھا، اور تو اور آخری رہ جانے والا ٹاپک پہ مکمل تھا۔ اس کے دل میں اس شخص کی محبت اور عزت اور بڑی تھی۔ پہلی کلاس تو مس ہو گئی ہے، اب تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تاکہ ہم دوسری کلاس لے سکیں، جب تک میں ناشتہ کر لوں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے بھاگی تھی۔ اس کے دل میں جو ذرا سی بدگمانی عمر کے لیے آئی تھی، اسائنمنٹ کو دیکھ کر بدگمانی کے سارے بادل جٹ گئے تھے۔
وہ خوش تھی بہت، ابھی ابھی اسائنمنٹ جمع کروا کر باہر آئی تھی۔ آہد حسب عادت اپنا بیگ اس کو تھما کر غائب ہو گیا تھا۔ منہا کی نظروں نے اسے ڈھونڈا تھا، آج صبح سے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ خود پر قابو نہ پا اس کے قدم MBA کلاسز کی تو بڑے تھے، ہر قدم پر اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دور سے ہی اسے انم اور ہیرا دکھائی دی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی، لیکن اسی لمحے لیلا کلاس سے نکلی تھی۔ جہاں منہا کے قدم رکے تھے وہیں ایک لمحے کے لیے لیلا بھی اسے دیکھ کر رکی تھی، لیکن پھر ہونٹوں پر محسوس تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے اس کے پاس آئی تھی۔ منہا کے قدم زمین میں جگڑے تھے، وہ چاہ کر بھی واپس نہیں مڑ سکی تھی۔ تمہیں عمر نے انفارم نہیں کیا کہ وہ آج نہیں آیا؟ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکان رچی تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ آتا بھی کیسے؟ کل کا پورا دن وہ… اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی ارسلان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ارے گڑیا، تمہیں آہد بلا رہا ہے کب سے، وہ کلاس کے باہر کھڑا ہے، جاؤ۔ وہ جو پہلے وہاں سے ہٹنا چاہ رہی تھی ایک دم پلٹی تھی۔ لیلا، ٹیسٹ کے مارکس لگ گئے ہیں، انم دور سے چلائی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می۔ وہ بھی مڑ کر انم کی طرف بھاگی تھی۔ لیلا کی پشت دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ تم کال کر کے پوچھ لو۔ منہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ آہد اس نے سامنے دیکھا تھا جہاں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ارے گڑیا، اپنے بھائی کو چھوڑو، کچھ سرتاج کی خبر لو، کہاں ہے محترم؟ ارسلان کی شرارت پر اس نے چیمتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ وہ ہنسی ضبط کرتا واپس اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے اس کا نمبر ڈال کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے خود سے کال کر رہی تھی۔ 4-5 بیل کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ایک لمحے کو وہ بالکل خاموش ہوگی، کیونکہ آگے سے بالکل خاموشی تھی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کی باری نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ تھینک یو فار دا اسائنمنٹ، میں سمجھی تھی آپ بھول گئے ہیں، لیکن میرے بغیر بتائے بھی آپ نے اس کو کمپلیٹ بھی کر دیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، تھینک یو۔ لیکن وہ اس پر غور کیے بغیر شدت جذبات اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے وہ بولتی چلی گئی تھی۔ صرف تھینکس، آپ کی نیند سے بڑی خمار آلودہ آواز میں پوچھا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑائی تھی، لیکن بات بدلنے کی غرض سے پوچھا، آپ سو رہے تھے کیا؟ وہ ہچکچا کر بولے، ہاں، نہیں، اٹھ گیا ہوں۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تھوڑا اونچا ہو کر اس نے ٹائم دیکھا، 11:15 بج رہے تھے۔ مطلب میں نے آپ کو جگا دیا؟ وہ جی بڑھ کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ارے ابھی ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ آپ ہمیں نیند سے جگائیں، وہ خوابناک لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اس کی خاموشی نوٹ کر کے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ منہا، باری آواز میں پکارا گیا تھا۔ جذبوں میں گوندا لہجہ، اس کے دل کی دھک دھک تیز ہو رہی تھی۔ یہ بتاؤ کہ میں کتنا اچھا ہوں؟ اس کے بار بار بولنے پر آج پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ اب کہ وہ ہنسی تھی، بتایا تو ہے کئی بار، حیا امیز ہنسی کتنا۔ کشن کو سینے سے لگائے وہ نیم دراز ہوا تھا۔ بہت، وہ شرارت سے بولتی فون کاٹ گئی تھی۔ آئی لو ہر، اس کی اس حرکت پر وہ تکیے کو دونوں بازو میں بھیج کر دلکشی سے ہنس کر بولا تھا۔ جب اس کے موبائل پر میسج آیا تھا، میرے لیے اس دنیا میں سب سے اچھے میسج پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر آفس جانے کا سوچ رہا تھا کہ موبائل پھر بجا۔ اس نے گہرا سانس لے کر موبائل کان سے لگایا ہی تھا، بہت ہی کوئی کمینے انسان ہو، ارسلان کی تپی آواز آئی۔ صبح سویا تھا، ابھی تمہاری بھابھی نے اٹھایا فون کر کے۔ اس نے ارسلان کو یونیورسٹی آنے کا نہیں بتایا تھا، تبھی وہ تپا ہوا تھا۔ لیلا رکی تھی کیا رات میں؟ وہ طنز سے بولا، بکواس بند کرو، منہا کا اسائنمنٹ بنا رہا تھا رات بھر۔ وہ ناگواری سے بولا، اچھا، لیلا نے تو فیس بک پر دنیا کو بتایا ہے کہ بہت اچھا دن گزرا، ڈنر بھی ساتھ کیا، یو آر دا سویٹسٹ فرینڈ، تھینک یو فار ہیلپ، عمر وغیرہ وغیرہ۔ وہ بولتا ہی چلا گیا۔ اس نے ناگواری سے ہونٹ بھینچے تھے۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پتا ہے کہ میری اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اب اگر وہ کچھ سمجھ رہی ہے تو اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ لیلا کا ذکر اسے ایسے ہی تلخ کر دیتا تھا۔ لیکن یار، ایک بات کا خیال رکھنا، منہا بہت معصوم ہے، مجھے تو لیلا کے ارادے خطرناک لگتے ہیں، اور آج تو اس نے منہا کو تم سے بازن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارسلان نے اسے پوری بات بتائی تھی۔ عمر نے لب بھینچے تھے، میرا لیلا کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چل رہا، میں نے منہا کے ساتھ ساری زندگی کی کمٹمنٹ کی ہے، تو اس کے ساتھ سچا ہوں، جب تک زندگی رہی آگے بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ ٹھہرے مگر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ وہ شام میں جم سے گھر آیا تو لیلا کو رانا کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا تھا۔ وہ جانتا تھا لیلا اسے دیکھ چکی تھی، وہ اندر داخل ہوا تھا۔
کیا نام ہے؟ انکل کی کزن کی بیٹی۔ لیلا کی ایکٹنگ کو داد دیتا بہت ضبط سے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے تھے۔ آنٹی اتنی کیوٹ، اتنی معصوم ہے وہ، آئی سویر وہ اسے اندیکھا ظاہر کرتی بول رہی تھی۔ اچھا، رانا لیلا کے چہرے کو بغور دیکھتی بولی تھی۔ عمر کی طرف ان کی پوچھ تھی۔ ویسے آنٹی آپ کے دونوں بچے ہیں بہت کائنڈ۔ آہد تو ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیلا افتخار اپنے اندر جلتی آگ سے رانا کے اندر چنگاریاں لگا رہی تھی۔ کیا کریں بیٹا، تمہارے انکل کو غریب رشتہ داروں کے ذریعے ثواب کمانے کا شوق چڑھا ہے۔ رانا کے لہجے میں ناگواری جھلکی تھی۔ عمر نے لب بینچے تھے۔ اچھی بات ہے آنٹی، کسی کی ہیلپ ہو جائے گی تو۔ اینڈ یو نو، عمر نے تو اپنا اسی وقت وہ سلام کرتا آگے بڑھا تھا۔ لیلا نے چوکنے کی اداکاری کی۔ رانا پلٹی تھی لیکن وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے سینے چڑھ گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتے لیلا کے لبوں پر استہزاء یہ مسکان ڈال آئی تھی۔ ویسے ہے کیسی وہ؟ رانا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویسی ہی ہے جیسے ان کلاس کی لڑکیاں ہوتی ہیں اب کہ وہ اپنے عزیز غرور سے صوفے پر ٹیک لگائے بولی۔ مطلب؟ اس کے ہونٹوں پر عجیب مسکان اور چہرے کے تاثرات رانا کو ٹھٹکا گئے تھے۔ اس کلاس کے بعد کچھ بھی خاص نہیں ہوتا۔ وہ اب جھک کر ٹیبل پر پڑا کپ اٹھا رہی تھی۔ لیکن اگر اس کلاس کی لڑکیوں میں کچھ اسپیشل کوالٹیز ہوں تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ وہ کپ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتی بول رہی تھی۔ اینڈ آئی مسٹ سے اس بات میں انکل کی کزن کی بیٹی لکی ہے۔ لیلا نے کندھے جھکاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رانا نے پہلو بدلتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو کہ اب اپنا موبائل دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل واپس رکھا لیکن نظر رانا کو دیکھا تھا جو بے چینی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ معصومیت پارسائی اس نے دوبارہ صوفے سے ٹیک لگا کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اسی شام کو وہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ سمینا سے اجازت لے کر وہ اسے ڈنر کے لیے لے جانے آیا تھا۔ اس نے تو سمینا سے بھی کہا پر انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ وہ تیار ہونے گئی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ بیل بجی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر سامنے احد کی شکل نظر آئی تھی۔ تم یہاں؟ کیا ہوا؟ اس کے اس وقت آنے پر حیران ہوا تھا۔ رہنے دے بایان یار، بیوی کو ڈیٹ پر لے جاتے وقت بھی سالے کو ساتھ لے جائیں گے؟ وہ اس پر طنز کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ واٹ آر یو سیریس؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مطلب منہا نے اسے فون کر کے بلایا تھا ڈنر پر جانے کے لیے؟ ایک تو تمہاری بہن کی یہ معصومیت کسی دن مجھے لے ڈوبے گی۔ وہ احد ساری بات سمجھ کر کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ آگے تم اب چلے۔ وہ بلیک کلر کی شارٹ فراک جس پر آف وائٹ اور ریڈ ہلکی سے کڑھائی تھی اور بلیک ہی اسٹریٹ ٹراؤزر سر پر اپنے محسوس دوپٹہ اسٹائل میں سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ عمر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی جو احد کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے بامشکل نگاہیں ہٹائی تھی۔ جی میری بہن مجھے ڈنر پر انوائٹ کرے اور میں نہ چلوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ احد نے مسکراہٹ دبا کر عمر کو آنکھ ماری تھی اور وہ سر کو افسوس سے دائیں بائیں ہلانے کے سوا اور بھی کیا سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھی وہ اپنے محسوس کام میں مصروف تھی، یعنی ارد گرد سے بے نیاز کہونی ٹیبل پر رکھے بائیں ہاتھ کے پیالے میں چہرہ تھامے اس کو دیکھنے میں جو کہ اپنے دھیان میں موبائل پر ارسلان سے بات کر رہا تھا۔ احد نے چپکے سے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر کے ویڈیو موڈ پر لگایا تھا۔ اچھا بھائی مجھے اب چلنا ہوگا۔ وہ آ تو گیا تھا لیکن راستے میں اس نے اپنے دوست کو میسج کر دیا تھا۔ وہ چونکی تھی جبکہ عمر سکون سے بیٹھا مسکراتا رہا تھا۔ لیکن کھانا وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ احد عمر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بایان ٹرسٹ می، میں آپ کے ڈنر ڈیٹ بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر یہ میری بہن ہے نا، تھوڑی سی بیوقوف ہے، سنبھال لینا۔ اس سے کہتا رکا نہیں تھا، وہ وہیں اس سے لڑنے شروع ہو جاتی۔ وہ ہنس دیا تھا اس کے سینے، اس کے ہنسنے پر وہ جی بڑھ کر ہلچل ہوئی تھی۔ آنٹی وہ لڑکی اتنی بھی انوسینٹ نہیں ہے، بس اپنی معصوم شکل سے آپ کے دونوں بیٹوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں۔ لیلا کب کی جا چکی تھی لیکن رانا کے ذہن میں کب سے اس کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ رہتی وہ احد کے ساتھ ہے ہر وقت، لیکن جس طرح سے عمر اس پر مہربان ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کی ہی بات لے لے، وہ اپنے اندر کا زہر پوری طرح رانا میں منتقل کر رہی تھی جس میں وہ 100% کامیابی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، میں ایسے ہی بیٹی کی پسند پر کسی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا لوں گی۔ وہ سختی سے بولتی، جلد از جلد عمر سے بات کرنے کا ارادہ کرنے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤ؟ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے اسے دیکھ رہا تھا جو کام رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ زیادہ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اٹھائی تھی لیکن اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس سے تیزی سے جھکا بھی گئی تھی۔ یہ بلیک تم نے میری میچنگ کی ہے؟ وہ جو
उस वक्त ब्लैक फ्लिनल स्टाइल शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूसा आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। वो एकदम से ब्लश हुई थी। नहीं, वो यही ड्रेस प्रेस हुआ पड़ा था तो मैंने जल्दी में पहन लिया। वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि वो अपना बेसहारा कहकर ना रोक सका था। इर्द गिर्द के बहुत से लोगों ने उनकी तरफ चूम कर देखा था। उसी के हंसने पर सर ऊपर नहीं उठा सकी थी। क्या लड़की है यार ये, इकबाल को उसके दिल ने कहा था। हर बार एक नए अंदाज में चौंका देती थी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अबू उससे हल्के फुल्के सवाल कर रहा था। बिरयानी, स्पैगेटी, बस हाली सब्जी मेरे गले से नहीं उतरती। आखिरी जुमला कहते उसने मुंह बनाया था। वो हंसिया। अब बेचारी सब्जी का क्या कसूर? मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, अगर सब्जी गोश्त हो तो गुजारा कर लेती हूँ, मतलब अब एक गोश्त की दुकान भी लेनी पड़ेगी। वो खाने से हाथ रोक कर बोला तो वो खिलखिला कर हंसी। अच्छा बताओ, कहाँ घूमने की ख्वाहिश है? उसके मुस्कुराते चेहरे को नज़रों के गिरफ्त में लेकर पूछा। मुझे पाकिस्तान टूर पर जाने का शौक़ है। मरीज, सवात का गान, नारायण और सबसे बेस्ट जगह झील सैफुल महलूक। वो ज़ोको शौक़ से बोलती कि सुरख चेहरा ख्वाहिश की शिद्दत का पता दे रहा था। डन, हम दोनों अपने हनीमून पर यहीं जाएंगे। वो बेसहारा बोला था, पर अपनी बात के जवाब में उसके चेहरे पर बिखरते अनगिनत रंग देखा वो मबहूत हुआ था। अभी जो उसकी आंखों में देखकर जोश से बोल रही थी, अब नज़र झुकी हुई थी। उसके झुके सर को देखकर वो मुस्कुराया था। आइसक्रीम खाओगी? वो वेटर को बिल लाने का बोलने लगा। वो सर उठाए बगैर नफ़ी में सर हिला गई थी। वो हंसा था। पर मुझे तो खानी है, वो शरारत से बोला था। मीना ने सर उठाकर उसे देखा था। अब भी नहीं खाओगी? उमर ने उसकी आंखों में देखा पूछा था। वो चीमती हुई अस्बाब में सर हिला गई थी। रात को जब आहद ने उसे वो वीडियो सेंड की थी तो उसने गुस्से में उसे कॉल ही कर डाली थी। बदतमीज़, अब बात मत करना मुझसे। वो नाराज़ हुई थी। वो आहद के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। उस दिन की तरह आहद ने स्पीकर ऑन किया हुआ था और उस दिन की तरह ही वो ला इल्म थी। वैसे ये तुम मेरे भाई को इतना घूरती क्यों हो? माना कि हैंडसम है, पर तुम्हारी नज़र लग गई तो? वो भाई को देखते हुए उसे छेड़ रहा था। मेरी मर्ज़ी, तुम्हारे भाई हैं तो क्या हुआ मेरे? वो उसको दो बदू जवाब देने के चक्कर में जोश से बोलती दांतों में ज़बान ले गई थी। उमर खुलकर मुस्कुराया था। वो उसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि वो जुमला पूरा करे, पर सामने भी आहद इब्राहिम था। उसके चुप हो जाने पर बेसहारा बोला था। मेरे क्या? बोलो बोलो। उसने जैसे मज़ा लिया। ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आपकी वो भी शरारत से बोली थी। लो, मैं स्पीकर ऑफ करके फ़ोन बयान को देता हूँ, पास ही बैठे इन्हें ही बता दो। वो मज़े से बोलता उसके होश उड़ा गया था। उफ, मोबाइल उसके हाथों से गिरते गिरते बचा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दोनों के बुलंद कह के पर उसने फ़ौरन से कॉल काटी थी और वो वीडियो उमर ने अपने पास महफूज कर ली थी। उमर वो नाक काट के उसके कमरे में आई थी। वो जो लेक्चर्स देख रहा था, इन्हें देखा एकदम सीधा हुआ था। अरे मामा, आप मुझे बुलवा लिया होता। वो इन्हें अपने कमरे में देखा हैरान हुआ था। बैठिए न मामा। उसने अपनी बुक, लैपटॉप सब साइड पर किया था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बेड पर बैठ गई थी। अच्छा है, नया लिया है तुमने? उन्होंने उसके लैपटॉप पर हाथ फेरते हुए सरसरी अंदाज में पूछा था। जी मामा। वो थोड़ा हैरान हुआ था क्योंकि राना ने कभी भी उन चीज़ों को नोटिस नहीं किया था। पुराने वाला लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव था नहीं? उनकी बात उमर के दिमाग में जैसे सारी बात आई थी। मामा, उसे ज़रूरत थी। वो संजीदगी से बोला था। तो बेटा, सेकंड हैंड मिल जाते हैं। ऐसे ही तो मदद की सूरत में किसी को भी अपनी लाखों की चीज़ें उठाकर थोड़ी दे देते हैं। वो बज़ाहिर नरमी से बोली थी, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात में झलकती नागवारी उमर को दिखाई दी थी। कम ऑन मामा, इट वाज जस्ट ए लैपटॉप। वो वैसे भी मुझे नया तो लेना ही था। वो उसी संजीदगी से अपनी पहली बात पर जोर देकर बोला था। चंद लम्हे लगे थे, राना ने खुद को संभाला था। आई नो बेटा। बामुश्किल चेहरे पर मुस्कान सजाते वो इस बात में सर हिला गए थे। उन्होंने बगौर बेटे के चेहरे को देखा था, जहाँ छाई संजीदगी उन्हें बहुत कुछ बावर करवा गई थी। मामा, आपको मुझसे कोई काम था? बोलिए। उसे अचानक अपने लहजे के सख्त होने का एहसास हुआ था। उसने माँ के दोनों हाथ थामे थे। राना दिल से मुस्कुराए थे। उनका ये बेटा दिल से उनका था और ये बात जानती थी। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है आपके? राना ने बगैर लगी लिपटी रखे पूछा था। लैला की बातें और बेटे के अंदाज उन्हें परेशान कर गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हैरत को देखा उन्होंने बात को संभाला था। तुम्हारी नरगिस आंटी है ना, उन्होंने अपने बेटे की शादी की डेट फिक्स कर दी। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था।
تو کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی پہلے کروا کر اپنی فرینڈ کو کمپٹیشن دینا چاہتی ہے؟ وہ شرارت سے ہنستا اور پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، رانا نے اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ عمر بیٹا تو برا پھنسا۔ وہ رانا کے موڈ سے دل ہی دل میں پریشان ہوا۔ تمہیں لیلا کیسی لگتی ہے؟ رانا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا پوچھا تھا۔ وہ اچانک لبریز کیا تھا۔ ماما میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ رکا تھا اور میرے خیال میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اب کے بھی وہ انتہائی سنجیدگی سے صاف صاف بولا تھا۔ رانا یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ سیریسلی ماما، میں ابھی ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آج بات نکلی تھی تو وہ ان کو انکار کر کے بات ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم اچھی طرح سے سوچو، اس کو قریب سے جانو، ڈنر لنچ پر لے کر جاؤ اس کے ساتھ مجھے یقین ہے تم اسے پسند کر لو گے۔ قریب سے جانو، لیلا سے ذرا سی بات کرنے پر آپ کی بہو ایسے گھوٹی ہے مجھے۔ اس کا ناراض روپ سوچ کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ رانا کو حوصلہ افزائی دے گئی تھی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اپنا وقت لو بیٹا، ویسے بھی ابھی ہم صرف انگیجمنٹ کریں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا گال چھو کر کھڑی ہوئی تھی۔ اف، یہ تو سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی بہو کو پتہ چلا تو میرا حشر کر دے گی۔ اس کی آہت کے ساتھ نوک جھونک کو سوچ کر زیر لب بولا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس سے غصہ جلدی آ جاتا تھا۔ اور ہاں، پرسوں لیلا کا برتھ ڈے ہے۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں شیلا اور لیلا کے سامنے کتنی امبیرسڈ ہوئی ہوں عمر، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں کی شرمندگی پر اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ ماما، میں انشاءاللہ کل ساری ارینجمنٹ دیکھتا ہوں، آپ انویٹیشن دے دیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ آر یو شور؟ انہوں نے تصدیق چاہی تھی۔ وہ ان کے پاس آیا تھا۔ یس ماما، میں کل ہی سب ارینج کرواتا ہوں، وہ انہیں یقین دہانی کرواتا بولا۔ تھینک یو بیٹا، یو نو لیلا بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ رانا دمکتے چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اور یہی تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے حوالے سے خوش ہو۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ شریف بندہ ہی کیا جو ماں اور بیوی کے مستوں میں نہ پھنسے۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر احسان صاحب سے بات کرنے کا سوچنے لگا۔ کمال کرتے ہو یار، احسان صاحب نے بیٹے کی کم عقلی پر اسے گھورا تھا۔ بابا میں اور کہتا، میں انہیں ایسے کسی کے سامنے امبیرس نہیں دیکھ سکتا، وہ شرملا کر بولا تھا۔ شرمندہ تو وہ ہوں گی عمر، تمہیں پتہ ہے نا وہ ہمیشہ سے لیلا کو الگ نظر سے دیکھتی ہیں اور یہ بات شیلا بھی جانتی ہے۔ احسان صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ تو بابا میں کیا کروں، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ماما کو کبھی دنیا کے سامنے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تم لیلا کی گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ کرو اور کیا۔ وہ گرینڈ پر زور دیتے شرارت سے بولے تھے۔ بابا پلیز، ان کی غیر سنجیدگی پر ناراض ہوا تھا۔ عمر، کہیں تم اپنے فیصلے پر پچھتا تو نہیں رہی ہو؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ جانچا تھا۔ نیور بابا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ رانا کو لے کر بہت حساس ہو رہا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اس پارٹی میں کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ احسان صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم شور بابا، وہ یہ پارٹی ایسے نہیں دے رہی، وہ پارٹی میں ضرور میری اور لیلا کی انگیجمنٹ اناؤنس کریں گے۔ وہ حد سے زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا جتنا وہ اس پارٹی پر زور دے رہی ہے۔ رانا کے ارادے ایسے ہو تو سکتے ہیں، احسان صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ بابا میں چاہتا ہوں آپ ماما سے بات کو وہ انہیں دیکھا بولا تھا کہ صاحبزادے نکاح کارہ ہیں، وہ لطف سے طنز کرنے سے باز نہیں آتے۔ نو بابا، فی الحال بس آپ ان سے کہیں کہ میں لیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لیلا کے نام پر خود ہی چڑھا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، باقی وہ تمہاری ماں ہے، تم فنکشن کی تیاری کرو، میں فنکشن سے پہلے رانا سے بات کر لوں گا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہوا تھا۔ لیلا ابتہار اب عمر ابراہیم کی برداشت کو آزماتی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو اس کی اپنی زندگی بھی اسے آزمانے کا سوچے ہوئے تھی۔ اس نے اگلے دن اپنے مینیجر کو ایونٹ مینجمنٹ سے بات کرنے کو کہہ دیا تھا، لیکن پھر اچانک شہلا کے بھائی کی طبیعت خراب ہونے پر لیلا اور شیلا دونوں کو لاہور جانا پڑ گیا تھا۔ رانا نے اسے فی الحال رکنے کو کہا تھا۔ رانا نے لیلا اور شیلا کو پارٹی کا آگے رکھنے کا بتا دیا تھا۔ ہائے گائز، آواز پر ہیرا اورنم موڑی تھی اور لیلا تم آ گئی۔ ہیرا خوشی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، دونوں نے گلے لگا کر اسے وش کیا تھا۔
لیلا اپنے برتھ ڈے کے اگلے دن واپس کراچی پہنچی تھی۔ بالکل، میں اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کروں، امپاسبل۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، یو مین پارٹی؟ واو! ہیرا جوش سے چیخی تھی۔ آف کورس، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ عمر کہاں ہے؟ پھر ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ فرسٹ ایئر کلاسز کے پاس اپنی کزن کو کوئی ٹاپک سمجھا رہے ہیں۔ ہیرا اپنی نوٹ بک دینا، انا جواب دیتی ہیرا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ لیلا افتخار کے اندر آگ سی بھڑکی تھی۔ کچھ لمحے سامنے بڑھنے ڈپارٹمنٹ پر نظر جمائی، اس نے جیسے خود پر قابو پایا تھا، پھر قدم اس جانب بڑھائے تھے۔ سامنے کے منظر میں وہ دونوں بینچ پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ وہ رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا، جبکہ منہا کی نظر اس کے بالوں اور چہرے کا طواف کاری تھی۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکی کا چہرہ جلا دے۔ وہ ان دونوں کے قریب آئی تھی، رجسٹر پر دھیان وہ سر اٹھائے بغیر بولا تھا۔ وہ چیمتی ہوئی مسکرائی تھی۔ لیلا کی شعلہ بار نظریں منہا کی شرمیلی ہنسی پر اٹکی تھی۔ ہائے عمر! آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیسے ہو تم؟ ایک عجیب سی نظر منہا پر ڈال کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عمر پین رجسٹر پر رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ منہا نے اس کے سامنے پر رجسٹر چپ چاپ بند کر کے اٹھایا تھا۔ عمر نے اس کی حرکت کو نوٹس کیا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت؟ وہ کھلکھلائی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دے کر سامنے دیکھا تھا، جبکہ منہا کی نظر بے اختیار اس پر اٹھی تو جم سی گئی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ بوٹل گرین کرتے شلوار میں بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ ایبسلیوٹلی! آہت کی آواز پر منہا کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ لیلا کا قہقہ پھر گونجا تھا۔ ادا، ناز، خوبصورتی، سٹائل، سب کچھ ہی تو تھا لیلا افتخار میں۔ کیا کمی تھی اس میں بھلا؟ کچھ بھی تو نہیں، اس کا دل چپکے سے بولا تھا۔ آہت اب اسے برتھ ڈے وش کر رہا تھا اور وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اسے شکریہ کہہ رہی تھی۔ عمر نے کل دوپہر میں اسے میسج پر وش کر دیا تھا۔ رجسٹر کیوں بند کر دیا؟ عمر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا تھا۔ وہ جو بلا ارادہ یک ٹک لیلا کو دیکھ رہی تھی، چونکتی ہوئی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ لیلا کی ہنسی تھمی تھی۔ کل ٹیسٹ ہے تمہارا؟ کچھ ڈپٹتے ہوئے اس نے رجسٹر دوبارہ کھولا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ لیلا کو خود کا اسے یوں نظر انداز کرنا کھلا تھا۔ میں عمر اور تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ نظر آہت کو دیکھا، اس نے عمر کو دیکھا تھا جس نے سر اٹھایا تھا۔ برتھ ڈے سیلیبریشن؟ آہت نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ یس، عمر نے تو پارٹی دی نہیں تو سوچا میں خود ہی اپنی پارٹی ارینج کر دیتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پارٹی پوسٹ پونڈ ہوئی ہے اینڈ یو نو، اور تم وجہ، اینڈ یو نو دا ریزن؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آہت موبائل میں مصروف ہوا تھا۔ وہ لیلا کو برتھ ڈے پارٹی دے رہا تھا۔ منہا کے احساسات عجیب ہوئے تھے۔ اس کا سر جھکا تھا۔ او مائی گاڈ، یو نو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ فار یور پارٹی عمر۔ مجھے رانا آنٹی نے بتایا اس بار میری برتھ ڈے پارٹی کی ساری ارینجمنٹ عمر کر ہے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ حد سے زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ منہا کے احساسات عجیب ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ عمر کب سے صرف وہی بول رہی تھی۔ وہ جبراً مسکرا اٹھا تھا۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گئی، میں تمہیں اور آہت کو اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کرنے آئی ہوں آج۔ عمر تو آہت تمہیں آنا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں عمر کے لیے یقین۔ اس کے حلق میں نمکین پانی کا گولا پھنسا تھا جسے اس نے بے تکلیف سے نگلا تھا۔ عمر کی نگاہیں عمر کی نگاہیں اس کے جھکے سر پر تھی۔ اوکے باس، وہ موبائل جیب میں رکھتا بولا۔ عمر تم مجھے کل کا لیکچر سمجھا دو گے؟ وہ عمر سے بولی تھی۔ منہا کو جیسے یقین تھا وہ چلا جائے لیلا کے پاس۔ آئی ایم سوری لیلا، آج پاسبل نہیں ہے۔ ابھی مجھے بس آفس کے لیے نکلنا ہے، 1-2 کلاسز لے کر۔ وہ کلائی موڑ کا گھڑی دیکھتا بولا۔ اوکے، نو پرابلم، پھر رات میں ملتا ہے، بائے۔ وہ اپنے محسوس ادا سے انگلیاں ہلاتی پلٹی تھی۔ منہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے، اس کی چال سے ظاہر ہو رہا تھا وہ خوش تھی، بہت خوش۔ تبھی بیل بجی تھی۔ دونوں کی ہی کلاس تھی۔ منہا کو محسوس ہوا جیسے رب نے اسے اس مشکل سے نکالا تھا۔ وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ اس نے عمر کے ہاتھ سے رجسٹر لیا تھا۔ عمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، سنجیدہ چہرہ نم آنکھیں۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان اٹھاتی کھڑی ہوئی تھی۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے ورنہ میں رک جاتا۔ وہ ہنوز اس کے چہرے کو دیکھتا شرمندگی سے بولا تھا۔ نہیں، میری تیاری ہو گئی ہے، آہت یہ پکڑو۔ اسے جواب دے کر اس نے آہت کو کتابیں پکڑائی تھی۔ اللہ حافظ دھیرے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے عمر نے گہرا سانس لیا تھا۔ ارسلان صحیح بولتا ہے، یہ لیلا افتخار اتنی آسان نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سو گئے تھے۔ شام کو اس کی سوجی آنکھیں اور بیزار رویہ دیکھ کر ثمینہ کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔
میں ٹھیک ہوں اماں، اس کے بار بار پوچھنے پر وہ چڑ کر بولی تھی۔ سمینا اس کے حال پر چھوڑ دے اندر چلی گئی تھی۔ وہ روتے روتے سوئی تھی۔ اسے لیلا افتخار کا عمر پر حق جتانا ڈرا گیا تھا۔ اسے لیلا افتخار کی خوبصورتی سے خوف آ رہا تھا۔ رجسٹر گود میں رکھے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ڈنر میں جانے کے لیے منع بھی تو کر سکتا تھا۔ مت نہ ہی سوچوں کے باعث وہ ایک لفظ پر بھی دھیان نہیں دے پائی تھی۔ مجھے نہیں دینا ٹیسٹ۔ اس نے رجسٹر ٹیبل پر پڑھا تھا۔ آنکھوں میں تیزی سے جمع ہوتی نمی گالوں پر پھیلنے کو بے چین ہوئی تھی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ اس کی نظر سیدھی گھڑی کی طرف گئی تھی۔ 7:30 بج رہے تھے۔ وہ آنکھیں اور گال صاف کرتی بیزاری سے اٹھی تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ مہین شفون کے بلیک کلر کی ٹہنیوں سے کچھ اوپر میکسی جس پر ریڈ پھول بنے ہوئے تھے، کچھ اینجلز کی آستین نے نفاست سے کیا گیا میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید ابھار رہا تھا۔ بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ بائیں کلائی میں وائٹ گولڈ کا نازک سا بریسلٹ باہر دکھا رہا تھا۔ پیروں میں بلیک ہیلز۔ پرفیوم کو کان کے لو کے پیچھے لگاتے ہوئے وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ آج تمہیں میں سب بھلا دوں گی عمر ابراہیم۔ وہ گردن پر پرفیوم لگاتے آئینے میں دیکھتی خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ تبھی دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ آئینے میں سے ملازم کا عکس دکھا تھا۔ اس نے کلائی پر پرفیوم لگا کر دوسری کلائی سے مس کی تھی۔ بی بی جی، آپ کے مہمان آئے ہیں، وہ ادب سے بولی تھی۔ میں آ رہی ہوں۔ خود پر آہری مطمئن نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔